बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। मुल्क के अंदर सिविल बालादस्ती का नारा तो सारे पॉलिटिशियंस लगाते हैं, लेकिन इसके तनाज़ुर के अंदर ये अभी सैयद यूसुफ गिलानी वोट देने की बजाय गायब हो जाते हैं और उसके बाद ये जो अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं बीइंग ऑपोजिशन लीडर, और इस्तीफ़े को आगे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक्सेप्ट नहीं करते। ये सारा मामला है क्या? आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, ये बात मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व की है कि सियासतदान बेहैसियत मजमूई और ब्यूरोक्रेसी के लोग, और अब तो एकेडेमिया और दूसरे जो शोबाजात ज़िंदगी के लोग हैं, वो एक इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मिलिट्री हुकूमत के अंदर जो है वो बेजा मुदाखलत करती है और मुल्क के अंदर जो अनानी हुकूमत है, वो जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको चलाने के लिए फ्रीडम मुहैया नहीं करती, बल्कि ऊपर से डायरेक्शन देती है और इंटरफेयर करती है। तो मेरा उसके ऊपर जो है वो नुक्ता नज़र ये है कि कोई भी शख्स या कोई इदारा या कोई भी मुल्क आपको अपनी मर्ज़ी से, क्या कहते हैं कि जो आप ये चाहें कि जी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चले, और अगर उसने कोई पावर गेन की हुई है और उसके पास कोई पोजीशन है तो वो वैसे ही फी सबीलिल्लाह छोड़ दे, तो कोई भी नहीं छोड़ता। आज कोई अमेरिका को कहे कि आप अपना सुपर पावर स्टेटस छोड़ दें, वो छोड़ेगा? इसी तरह आप मुल्क के अंदर ये कहें कि कोई बड़ा लीडर है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने आप को जो पार्टी की चेयरमैनशिप है इसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के पार्टी के अंदर किसी भी आम जो वर्कर जाला है उसको पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए कैंडिडेट खड़ा होने की इजाज़त दे दे, तो वो नहीं देगा, जबकि उसूली तौर पे डेमोक्रेटिकली देनी चाहिए, तो वो नहीं देगा। ना नवाज शरीफ करेगा, ना ही कोई और करता है। तो आपको खुद अपनी पोजीशन बनानी होती है, खुद अपने राइट्स लेने होते हैं। और अगर ये बात समझें कि बात करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती, तो भैया आपने खुद को एम्पावर करना है, जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है उसकी तरफ जाना है आपने। अगर आप खुद ही इस्टेब्लिशमेंट के अलाकार बनते जाएंगे और कहेंगे कि जी माई बाप मैं तैयार हूँ, ये जो गुलामी है या ये जो कासा लेसी का काम है ये मुझसे ले, मैं बेहतर तौर पे कर सकता हूँ। यही काम जनाब आसिफ अली जरदारी ने जब वतन वापस आए हैं, पहले फौज को डरा धमकाने की धमकियां दी इन्होंने, उसके बाद जब वापस आए तो ये कहते थे मैंने तो GHQ जाके जो है वो माफ़ीनामा और सुलहनामा दस्तखत करना है, लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी ठीक रहिएगा आगे। तो उससे लेके अब तक ये ठीक है। बीच में हल्का सा एक वायरस आया था इनके अंदर भी, तो फिर दोबारा अभी वो दुरुस्त हो चुके हैं। और अब ये जो ये सैयद यूसुफ गिलानी है, ये खुद गायब, इनको जिसने भी कहा है कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये गायब हो गए हैं। तो भाई गायब तो आप खुद हुए हैं ना, उन्होंने आपके सर के ऊपर बंदूक तो नहीं रखी हुई, यानी खुद इनका फॉल्ट है। यानी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी जो बार है वो दोनों पे आती है। तो आप भी उतने ही मुजरम है सिविलियन बालादस्ती को तार तार करने के लिए जितना कोई और है, क्योंकि आप इनकार करते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको मजबूर कर सके, आप खुद बार बार जाते हैं। और ये आप सैयद यूसुफ गिलानी की बात करते हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो ये कहते थे कि जी हम जो है ना स्टेट विद इन अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और आज जो विद इन अ स्टेट है, स्टेट जो विद इन अ स्टेट है, उन्हीं लोगों के कहने पे आप गायब हो जाते हैं, आप हाजिर हो जाते हैं। आप क्या ये बंदर चाले चल रहे हैं? इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा आगे बिलावल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बिलावल साहब तो उनसे उम्मीद थी कि वो कोई बड़े अच्छे डायनामिक नौजवान लीडर होंगे, लेकिन वो तो अपने वाले साहब की तरह है, बल्कि कई जगहों पे अपने वाले साहब से भी 2 कदम आगे चले जाते हैं कासा लेसी करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर उनकी जमात की पिटाई हो चुकी है और सिंध के अंदर उनकी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, और बाकी मुल्क के अंदर या साउथ पंजाब के अंदर अभी कमिंग इलेक्शन के अंदर कोई उनको सपोर्ट आ सकती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ ही वो ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो बिल्कुल उन्होंने यानी वो जुब्बा पहना हुआ है,
یہ جو کاسالیسی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ جو اپنا ان کا آپ میں سمجھوں پھر دوسری بات کروں کہ عسکری بالا دستی کا یہ جو جبہ ہے بلاول نے بھی پہنا ہے, زرداری صاحب نے بھی پہنا ہے, اور آگے یہ انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کوئی سید یوسف رضا گیلانی ہو, کوئی اور بندہ ہو ان کا, تو وہ سارے کے سارے ان کے اپنے مورے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں, ان کو لالچ دیا ہوا ہے. یہ یوسف رضا گیلانی کو بھی لالچ ہے, راجہ پرویز اشرف کو بھی لالچ ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا یہ گورنمنٹ کے جانے کے بعد, اور یہ قابل قبول بھی ہیں. مقتدر حلقوں کو تو ہے ہی ہے, پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی قابل قبول ہے. یعنی یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ سارے مفادات کے لیے اور جو ذاتی ان کے اغراض و مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے یہ تیار ہے. تو جب آپ کا مقصد و محور صرف اور صرف آپ کی ذات ہو, آپ کے مفادات ہو, کرسی ہو, عہدہ ہو, پیسہ ہو, تو پھر کدھر کی سول بالادستی بھائی, کدھر کی جمہوریت, کدھر کی عوامی رائے, کدھر کی رائے عامہ. یہ ساری ایسی ایکڈیمک باتیں ہیں اور ساری بے معنی باتیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر کبھی بھی سول بالادستی قائم نہیں ہو سکتی جب آپ میں سے ہر کوئی مارا پھرے, بھلے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این کے حلقے ہوں, یا کاف لیگ ہو, جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی ہو. میں بلا تخصیص سب کی بات کرتا ہوں میجورٹی میں, اور ان بڑی پارٹیز میں کچھ انڈیویجولز کو چھوڑ کے سارے کے سارے بے قرار رہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت جو عسکری بالادستی ہے اس کی دستار پہنا دی جائے, اور اس دستار کے نیچے ان کا جو غلامی والا سر ہے اس کے ساتھ وہ عوام کے اوپر جا کے پھر دوبارہ سے بدماشی کرے, اور جو دست شفقت ہے وہ ان کا ان کے اوپر قائم رہے. اور جب فرشتے مدد کو ہما تن تیار ہوں گے, ہر لحظہ تیار ہوں گے, تو پھر یہ عوام کو مارنے, للکارنے, ڈرانے, دھمکانے, لوٹنے, کھسوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ ہیں آپ کے سیاستدان. ایسے سیاستدانوں سے آپ امید کرتے ہیں سول بالادستی قائم ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مطلب پہلے تو آپ اس طرح کا سیاستدان لے کے آئیں, اس طرح کے انڈیویجولز لے کے آئیں. انڈیویجولز کدھر سے لائیں گے آپ؟ پورے ملک کے اندر کہت الرجال ہے, کوئی ایک انڈیویجول بتا دیں. اور باقی یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں, فلانے لیڈرز ہیں, فلاں لیڈرز ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں. جب آپ کے پاس انڈیویجولز آئیں گے وہ آگے سے مزاحمت کیا کرتے ہیں, وہ آگے سے وائٹ نو کہہ دیتے ہیں, ان کو کوئی باہر نہیں ہوتا. پھر اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. کاسٹ آپ دیتے ہیں, جب آپ کاسٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر آگے کام بھی یاد ہوتے ہیں. تو یہ جو سید یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ ہے, ان کا غائب ہونا ہے, بلاول کا استعفیٰ نہ قبول کرنا ہے, اور اپوزیشن کا, حکومت کا, ان کو ایک دوسرے کو یہ سارا کرنا, یہ ان کے کردار کی اور اخلاق کی جو وہ پستی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ خود نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت سول بالادستی قائم ہو. یہ خود بہت بڑے علمبردار ہیں, خود بہت بڑا یہ اس طرح کا انتظام و انصرام کرتے کہ عسکری بالادستی ملک کے اندر قائم رہے. اور یہ جمہوریت ایک ڈھکوسلا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا جمہوریت کو زک پہنچانے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ خود سیاستدانوں میں سے بھی ان کی ایلیٹ اور فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے. جب آپ کی لیڈرشپ یہ ہوگی تو پھر کدھر بالادستی ہوگی سیولینز کی قائم؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے یو ہیو ٹو برنگ یور اون ہاؤس ان آرڈر, اور یہ آرڈر کے اندر نہیں لا رہے. یہ تو سارے مارے پھرتے ہیں, کسی کو کیا لالچ ہے, کسی کو کیا لالچ ہے, اور یہ خود اتنی زیادہ انسرٹنٹیز کا شکار ہے. اور انہوں نے کیا کرنی ہے, گیلانی ٹائپ جیسے بندے جو ہے نا وہ خود اشارہ ابرو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ ساری باتیں, اور یہ بات کرنی کہ آئی ایم ایف کے لیے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے لیے اکیلی حکومت ذمہ دار ہے, نہیں, یہ سارے کے سارے بے حیثیت جماعت, جملہ سیاستدان, یہ سارے ذمہ دار ہیں. اگر ان کی بات کی جائے وہ تو بات ہے کہ ان کے آرڈر پہ, مرضی پہ, ڈائریکشن پہ, کہنے پہ گیلانی صاحب غائب ہوئے ہیں تبھی یہ لیجسلیشن ہو سکی ہے. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کام دو آتشہ ہے,
یہ آپ کو خود کرنا ہوگا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں اور آپ خود بخود آگے وزارت عظمیٰ پہ اتنے آل پاورفل ہو جائیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں ناظرین، جب آپ آل پاورفل بھی ہو جاتے ہیں بحیثیت پولیٹیشین، پھر آپ میں رونت آتی ہے، اتنی ایروگنس آتی ہے کہ آپ سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتے ہیں. اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے، پارٹی کو مضبوط کرنے کی بجائے، اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے، ملک کے اندر گورننس، اکانومی اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی بجائے، 2/3 میجورٹی ہوتے ہوئے بھی آپ بذات خود ڈکٹیٹر اور آمر بن جاتے ہیں. اس کی مثال یہ میاں نواز شریف صاحب کی 97 کی حکومت ہے. جب آپ کو 2/3 میجورٹی ملی تو آپ بجائے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے، آپ امیر المومنین فی الارض یہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور فوج کو پنجاب پولیس بنانے کے آپ بلی چھیچڑوں کے خواب دیکھ رہی تھی. یعنی اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی آپ نے کچھ مضبوط نہ کیا. تو پھر یعنی پہلے آپ اپنی اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، خود کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کردار اور آپ کے اخلاق. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے کردار کی. جب آپ کا کردار یہ کہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال آئے تو آپ کی ساری جو وہ یہ جو سول بالادستی ہے اور یہ جو جمہوریت ہے اور عوام کا جو درد ہے وہ سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے. یہ ہے آپ. اور بعد میں جب آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو وہ شور مچاتے ہیں. ابھی بھی کچھ شور مچا رہے ہیں اور کچھ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی شور مچاتے ہیں. بعض اوقات خطرناکی کا جو یہ اتنا بڑا یہ جو بام ہے یہ آپ سارے حلقوں کو برابر گرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سویلینز کی ساری سچویشن، اور ایسی سچویشن میں کہیں گے کہ وہ سرنڈر کر کے بیٹھ جائیں بیرکس کے اندر، کوئی بھی نہیں بیٹھتا. جیسے دیکھیں چائنا ہے نا، چائنا انگریس کر رہا ہے، اس نے ڈپرائیو کرنا ہے امریکہ کو ورلڈ پاور کے سٹیٹس سے. تو ورلڈ پاور کے سٹیٹس سے کوئی ایسے امریکہ کو گالیاں دینے سے، تقریریں کرنے سے، خالی پروپیگنڈا کرنے سے تو نہیں ہوتا. ایک مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، استقامت سے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، پھر جا کے چیز ہوتی ہے. وہ کام کیا ہے اس نے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو چائنا، دس از آلسو ون آف دی سپر پاورز، اکنامک سپر پاور ہے، اور یہ ٹیک اوور کر لے گا امریکہ کو. اس طرح کام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی اپنی پاور کو سرنڈر نہیں کرتا. آپ کو خود اپنی پوزیشن بنانی ہوتی ہے، خود آگے بڑھنا ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے چائنا جو آگے بڑھا ہے، ہندوستان سے اس کی زمین چھین لی ہے، اس طریقے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.